دجال سب سے پہلے وقت کے ساتھ کھلے گا. اس حدیث کے اوپر ہی فزکس ری ڈیفائن ہو جاتی ہے. پورے سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے, یہ سوال تھا. وقت تھم چکا ہے مسلمانوں, یہ غور سے سمجھ لیں کہ وقت کو روکنے کی ٹیکنالوجی وہ لے کے آ رہا ہے اور ہم ابھی تک پھنسے ہیں. یہ آیت اللہ کی قسم لا ہے, اپنے بچوں کو لا کی طرح ہی بتائیں, ورنہ دجال اب اصلی دجال کے عام سے کسی گلی محلے کے دجال کے بھی تابع آ جائیں گے جو آئے ہیں ہم. ایک ایسا واقعہ جس کے تھرو ایک پورا گروہ, 2 گروہ اندر اصحاب کہف کے 2 گروہ 300 سال سے اوپر بغیر اپنی کسی ایک ہلکے سے سیل کی بھی حالت چینج ہوئے اٹھتے ہیں. 300 سال گزر جاتے ہیں باہر. تو 3-4 اور اس میں سے لیسنز نکلتے ہیں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو اور اگر ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی سے کھیل سکیں, استعمال کر سکیں, تو ہم ٹائم کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. اب اس کا دجال اور اینڈ آف ٹائم سے کیا تعلق ہے؟ سوچیں دجال کی پہلی نشانی کیا ہے. دجال سب سے پہلے وقت کے ساتھ کھلے گا. وقت نبی اسلام نے شاہ فرمایا دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا. علی یہ اس حدیث کے اوپر ہی فزکس ری ڈیفائن ہو جاتی ہے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا, کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہ جرت کرتا نا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی جرت ختم کر دی کہ نہیں وہ محاورے میں استعمال ہوا ہے, تو نہیں, حدیث پوری ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ پہلا دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا 1 ہفتے کا, اور تیسرا دن 1 جتنا ہی, اور باقی کے دن 1 دن جتنے ہی ہوں گے. حدیث خود ہی اپنے اندر ہی سیلف انفیکشن لیٹ رہی ہے کہ پہلا دن محاورے میں نہیں ہے, ورنہ آخری باقی کے سارے دن 1 دن کے برابر نہ ہوتے. دوسرا صحابہ نے اسی وقت پوچھ لیا یا رسول اللہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا جی. آگے کیا پوچھا صحابہ نے؟ تو یا رسول اللہ نماز کا کیسے تعین کریں گے؟ 1 دن ہی ہے نا, تو کیا پورے سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ یہ سوال تھا. نماز اتنی ضروری چیز ہے, ویسے سائیڈ نوٹ پہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے سب سے پہلے نماز کا پوچھا. نماز اتنی ضروری چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں 5 نمازیں نہیں پڑھو گے, آپ نے وقت کا اندازہ کرنا ہے اور وقت کے اوپر 5 نمازیں پوری کرنی ہے. پورے سال کی نمازیں کرنی پڑیں گی, 365 ضرب 5 نمازیں پوری کرو گے وقت کے اندازے کہ اتنی دیر میں ظہر ہو چکی ہوگی, ظہر پڑھتے ہیں, اتنی دیر میں ظہر, آخری نماز کو میری اتنی دیر ہو گئی ہے, اتنی میں تو اثر کرنی چاہیے مجھے. جیسے کہ سورج کے گرد ہم گھوم رہے ہیں. یہ بات تو اس سوال سے اتنی خوبصورتی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وقت تھم چکا ہے. وقت تھم چکا ہے مسلمانوں, یہ غور سے سمجھ لیں کہ وقت کو روکنے کی ٹیکنالوجی وہ لے کے آ رہا ہے اور ہم ابھی تک پھنسے ہیں کہ یہ فزکس کی باتیں ہیں تو اسلام میں نہیں. وہ کر کے دکھا کے چلا بھی گیا, پوری کی پوری انسانی بنی نو انسان کو دوزخ کی طرف دھکیل بھی گیا. کیوں؟ اس نے کر کے دکھا دیا. کس نے کہا؟ میرے نبی نے بتایا. کوئی بحث کر کے دکھائے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا. کیوں یہ بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا, دجال کا پہلا دن 1 سال کا, اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا. کیسے ہوا 309 سال کا؟ اللہ بھی بتائیں گے کیسے کیا ہم نے, اندر کیا ہو رہا تھا. اور اگر کوئی سوچے جو کہ سمجھا ہے پورے 1400 سال سے, 14 نہیں 1273 سال سے, پوری یہ بھی بتا دوں آپ کو. اس سے پہلے صحابہ جو مانتے تھے نا, وہ یہی باتیں مانتے تھے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ثبوت کے ساتھ بھی. مگر پچھلے 1000 سال سے ان آیتوں کو ایسے نظر انداز کیا گیا جیسے کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی اور یہ عام سی بات ہے. یہ ہر ایک کو یہ سمجھائی ہوئی ہے. کیا پتا تھا کہ سورج دائیں طرف سے کیسے کترا کے سرک کے گزرتا ہے, بائیں طرف سے کیسے کترا کے گزرتا ہے کسی ایک چیز کو. سورج دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے دنیا میں جب سورج نکلا ہو اور اس خطے کو نہ پتا چلا ہو سورج نکلا ہے؟ وہ دن ہی میں نہیں ہے. دن کا مطلب ہی ہے کہ ہر چیز روشن ہو گئی ہے. پتے کو پتا چل جاتا ہے کہ دن ہے, فوٹو سینتھسس شروع ہوتا ہے. مگر یہ ایک ایسا خطہ اللہ نے بنا دیا جدھر سے سورج کترا کے گزر رہا ہے دن کے وقت اور شام کے وقت بھی. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. ہم بس پی گئے کوئی, جیسے کہ ہاں ہر بندہ فزکس کا PhD ہے, اس کو تو خود ہی سمجھ آ گئی ہے. جیومیٹری بھی آتی ہے. بھائی مجھے تو نہیں آتی, ابھی تک تو نہیں سمجھ آئی جیومیٹری, تو نہیں سمجھ آئی آیت.
یہ ہے دجال اور اصحاب کہف کو دیکھنے کا. سورہ کہف اتنی بڑی تلوار ہے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے سورہ کہف, اور اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں کتنی بڑی عجیب بات کر کے دکھائی ہے میں نے, تمہارے رسولوں میں اترتی ہے, کر کے دکھاؤ اس. اور اگلے بھی کچھ بچے تو نہیں تھے نا, لائے بھی دیکھیں کیا سوال ہے کہ ہمارا جو مسیح ہے اس کو آتی ہے یہ ٹیکنالوجی ساری, وہ کر کے دکھائے گا. میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ. اس لیے نبی اسلام نے کہا کہ ان کا مسیح اصل میں دجال ہے, کیونکہ کرے گا وہ یہی کام. کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لٹریچر میں, اسپیشلی کنونشنل لٹریچر میں, یہ یہودی لٹریچر میں ملے گی آپ کو. ان کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس ایک گفٹ میں, اور موسیٰ کے ٹائم پہ تابوت سکینہ تھا, دی آرک آف کووننٹ, اس کے تھرو یہ کہانی چل سکتی تھی, ہوتی بھی تھی. انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا. اس آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے میجر لڑائی, یہاں تک ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. 6 اور 6 قبیلے بٹ گئے تھے آپس میں, اور آپس میں آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے. سلمان نے پھر آرک آف دا کووننٹ کدھر کر دی تھی آج تک نہیں ملی. کسی کا گیسا ایتھیوپیا کے کرسچنز کے پاس ہے, کسی کا گیسا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تہہ میں کہیں پہ ہے, وہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کدھر ہے وہ, مگر وہ یہ ایب نارمل ایونٹ کرتی تھی, وہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. یہاں تک لکھتے ہیں یہ خود کہ تابوت کے اندر سے لائٹ نکلتی تھی اور آرمی کو ایک آرک بنا کے آرمی کے اوپر جا کے آگ برسا دیتی تھی. وہ لائٹ سے وہ جل جاتے تھے, اتنی ہائی انرجی کی بیم تھی وہ آرک آف دا کووننٹ. اور صرف حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم تھا کہ اس کے پاس بھی جاؤں گا, ورنہ لوگ اس کے پاس بھی جا رہے تھے تو ریڈیشن سے ختم ہو جاتے تھے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, یہ میری کوئی کیا سائنٹیفک نہیں ہے یہ بات, سائنس کی سائنسدانوں نے لکھی, یہ یہودیوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے, یا پھر انبیاء کو جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے. یہ والے لوگ ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی کا ہلے میں ہیں اپنے سائیکالوجی میں, وہ ویٹ کریں ایسے مسیح کا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہو کہ ایک دن سال کرتا ہو. اس کے لیے مسلمانوں کو بتایا گیا یہ لو اس کا توڑ, ہم ایک دن 300 سال کر کے دکھاتے ہیں, تمہیں کر کے دکھایا بھی ہے. ابھی آگے پڑھیں آپ کو پتہ چلے میں کیوں اس بارے میں زیادہ تفصیل کر رہا ہوں. میں چانس نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی گزر جائیں بس کہ ہاں ایک تھیوری کی تھی, نہیں, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, تھیوری نہیں. تھیوری کیا ہے؟ آیت کو اور کس طریقے سے سمجھنے کی ایک تھیوری ہے, ورنہ آیت ایز از لا ہے. یہ آیت اللہ کی قسم لا ہے, اپنے بچوں کو لا کی طرح ہی بتائیں, ورنہ دجال اصلی دجال کے عام سے کسی گلی محلے کے دجال کے بھی تابع آ جائیں گے جو آئے میں ہم. سب سے بڑا دجال تو مسلمان خود ہے جو ان آیتوں کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟